قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، علم والوں سے پوچھ لو اگر تم کو علم نہ ہو۔ چند واقعات یہ ہفتے میں سامنے آئے جن کی وجہ سے آج دوبارہ کئی مرتبہ ذکر ہوا، آج دوبارہ اسی موضوع پر تھوڑا سا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے ہاں علم کی انتہائی کمی ہے۔ دنیاوی علم کے اعتبار سے ہم بہت بڑی بڑی بحثیں کر جائیں گے، لیکن دین کے علم پر اگر آیا جائے تو ہمیں دین کا علم نہیں آتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بارے میں سورۃ الروم میں فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے معاملات تو بہت جانتے ہیں۔ آج بھی کفار کو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے اعتبار سے کفار دنیا میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے اگر اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو جدید ٹیکنالوجی سے انہوں نے کیا کچھ بنا دیا۔ چاند تک پہنچنے کے لیے انہوں نے نظام بنا دیا، سیارے بنا دیے، لیکن اللہ تک پہنچنے کا، جنت حاصل کرنے کا، قبر میں سوال جواب کا، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، آخرت سے وہ بے خبر ہیں، اگلے جہاں کی کامیابی اس سے وہ بے خبر ہیں۔ اور آج ہمارا مسلمانوں کا بھی اکثر یہ حال ہو گیا کہ ہم کفار کی دیکھا دیکھی دنیا کا علم تو کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دین کے علم کے اعتبار سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ ذکر کیا، دین کا علم حاصل کرنا یہ انسان کی آخرت کے بننے کا سبب ہے۔ علم ہوگا تو انسان عمل کرے گا، علم نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ اور بسا اوقات تو انسان کو علم نہ ہو، عمل کرے تو رب ثواب کے بجائے گناہ دیتا ہے۔ شرعی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسئلہ بتاتا ہے لیکن اس نے مسائل سیکھے نہیں ہیں تو وہ گناہگار ہے۔ ایک بندہ مفتی بن کر بیٹھا ہے، لوگوں کو فتاویٰ دیتا ہے، حالانکہ اس نے کورس نہیں کیا، علم نہیں سیکھا، نام کے ساتھ مفتی لگا کے، تو وہ جو فتوے صحیح بھی دے تو حدیث میں آتا ہے اسے گناہ ملے گا، کیونکہ اس بات کا وہ اہل نہیں ہے، اس نے وہ سیکھا نہیں ہے۔ تو جتنا ہم علم دین سیکھیں گے اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا، اس ہماری آخرت کے لیے وہ ایک ثواب جمع ہوگا، ذخیرہ ہوگا۔ اور ہمارے بہت سے معاملات جو ہم دنیا میں ادا کریں گے تو دین سیکھنے کی وجہ سے وہ ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ ہمارے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جو ہم ان کو صحیح کرتے ہیں لیکن ہمیں دین نہ آنے کی وجہ سے وہ غلط ہوتے ہیں۔ ان میں سے مثال کے طور پر ایک نماز ہی کو لے لو۔ کسی بھی مسجد میں نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی حالت دیکھو، رکوع سجدے اتنا جلدی کریں گے کہ رکوع میں جاتے ہی اٹھ جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہی اٹھ جاتے ہیں، پرندوں کی طرح چونچ مارتے ہیں، تھوڑی دیر رک کر سجدہ نہیں کرتے۔ اور میں نے تو کئی نمازیوں کو دیکھا کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے جتنی دیر سجدہ کرتے ہیں اتنی دیر دونوں ٹانگیں اٹھائے رکھتے ہیں، دونوں پاؤں زمین سے اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک بار نہیں، جب بھی وہ بندہ نماز پڑھتا تھا، 2-4 بندے میں نے دیکھے، وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ان کے دونوں پاؤں زمین سے اٹھے ہوں۔ اب بیچارے نے وضو بھی کیا، وقت بھی نکالا، آ کر نماز بھی پڑھی، لیکن اس کو علم نہیں کہ پاؤں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر زمین سے اٹھے ہوں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب پورے سجدے میں ٹانگیں اس نے اٹھائی رکھی، پاؤں اٹھائے رکھے، اس کی تو نماز نہیں ہوئی۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے لیکن جلدی جلدی پڑھیں گے۔ کئی احباب کو جب وضو کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ وضو کرتے ہیں، ان کی کوہنیاں اور ٹخنے ننگے خشک رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کو کہتا ہوں بھائی جان یہ دیکھ لو یہ سارا خشک ہے۔ جب وضو کرنا ہے تو پھر صحیح کرو، وضو بھی کرنا، نماز بھی پڑھنی ہو بھی نہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے کہ بعض لوگوں کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسائل سیکھے نہیں۔ جب مسائل کا علم نہیں ہے تو جس طرح وضو کیا، جس طرح پڑھ لی اور دل خوش ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ تو اسی طرح دین کے باقی معاملات ہیں کہ ہم نے سیکھے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ عبادت ہم کرتے بھی ہیں، ادا نہیں ہوتی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے واقعات میں لکھا کہ ایک بندہ ان کے ساتھ بیٹھا وضو کر رہا تھا، اس نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو اس نے انگوٹھی کو حرکت نہیں دی۔ مولانا صاحب نے وضو کے بعد پوچھا یہ انگوٹھی ذرا حرکت تو دے، اس نے کہا یہ تو جمی ہوئی ہے، بڑے عرصے 30-40 سال سے پہنی ہوئی ہے، تو یہ تو ایک جگہ سے ہلتی نہیں ہے، یہ تو پھنس گئی ہے انگلی میں۔ زبردستی جب آگے پیچھے کی تو نیچے سے جگہ خشک تھی۔ مولانا نے فرمایا جتنے عرصے سے یہ انگوٹھی پہنی ہے نیچے جگہ خشک ہے، تیری تو نماز نہیں ہوتی۔ انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو آگے پیچھے کر لو تاکہ نیچے سے جگہ گیلی ہو جائے، اور تجھے اس کی پرواہ نہیں۔ تو علم دین سیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان عبادت کرے گا یا کوئی معاملہ کرے گا لین دین کا لوگوں کے ساتھ، تو اس کو جب مسائل آئیں گے تو وہ درست طریقے سے کرے گا، غلط نہیں کرے گا، ورنہ غلط کو درست سمجھ کے کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ انسان کوشش کرے کہ روزانہ آدھا گھنٹہ جتنا ہو سکتا ہے انسان دین کا مطالعہ کرے۔ دنیا کے لیے ہم 24 گھنٹے لگاتے ہیں، لیکن دین کے لیے ہم دین کی کتاب پڑھنے کے لیے، قرآن اور احادیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہم روزانہ 10 منٹ بھی نہیں لگاتے۔ کسی عالم کا بیان سامنے آ جائے، کوئی دینی مضمون سامنے آ جائے تو ہم اس کو پڑھنے کے بجائے، سننے کے بجائے آگے کر دیتے ہیں، اور اس میں عالم کا نقصان نہیں ہوتا، مضمون نگار کا نقصان نہیں ہوتا، ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ جو علم آنا تھا وہ نہیں آیا۔ تو انسان حدیث کی کتاب کا مطالعہ کرے، قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی تفسیر انسان اردو میں جو آسان لگے عالم سے پوچھ کر اس کا مطالعہ کرے تاکہ دین کی سمجھ ہو۔ دین کی سمجھ والا گناہوں سے بچتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ اور جس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، مسائل نہیں آتے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے سے ڈرتا نہیں ہے۔ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، کہ وہ بندہ دین سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ایک تو ہمارے اندر یہ بہت کمی ہے